کریم وہ ہم سب کو حق سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کرم اس مالک کریم کی عنایت، اس کی توفیق کہ جس نے ہم سب کو اپنے دربار عالی شان میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کریم وہ ہمارے اس عاجزانہ حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے یہ حاضری باعث برکت، باعث مغفرت و باعث نجات بنائے۔ امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کی ثنا و توصیف یوں فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور امام اہل سنت نے حضور غوث الورا کی بارگاہ کے اندر یوں سلام پیش کیا کہ جن کی منبر بنی گردن اولیاء، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی عاشق نے یوں بھی کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ اللہ رب العزت کا کرم مالک کریم نے ہم سب کو یہ مبارک لمحات عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور جو ہماری گفتگو کا آج موضوع ہے، موضوع سخن، وہ ہے تعلیمات غوث اعظم۔ آپ کے مناقب کیا ہیں، آپ کی شان، قدر و منزلت کیا ہے۔ الحمدللہ کل مسجد حاضہ میں محفل ہوئی تھی اور کوشش کیا کہ کچھ اپنی طرف سے جو ہے حضرت کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جائے۔ آپ تمام احباب اس میں حاضر تھے، لیکن ہم صرف غوث الورا کے مناقب ہی سنتے رہیں۔ آپ کی شان تو اللہ تعالیٰ نے بڑھائی ہے، کیونکہ آپ تو اس آیت کے مصداق ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لوگوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے اولیاء جو اپنے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کی شان تو بڑھاتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم ان کی منقبت پڑھ رہے ہیں اور ہم ان کے نام کی نیاز اور فاتحہ کر رہے ہیں تو محبت کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے۔ اور جب تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ حضور غوث الورا کی تعلیمات کیا ہیں، آپ نے اتنے عرصے جو دین کی تبلیغ فرمائی ہے آپ کے فرمودات کیا ہیں، جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیا کریں گے۔ تو حضرات محترم، اس سے پہلے میں باقاعدہ موضوع پر آؤں، ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ آپ حضور غوث الورا کو
غوث اعظم کہتے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی کم علمی کی بنا کے اوپر وہ کہتے ہیں بھائی غوث جو ہے نا مددگار ہوتا ہے، اور مددگار صرف اللہ کی ذات ہے، لہذا کسی بندے پر غوث کا اطلاق نہ کیا جائے۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں، لیکن ابھی جو بات میں کرنے والا ہوں وہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا۔ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابی شیبہ میں بیان کیا، اور بھی کتب کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا جب دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ عروج پر ہوگا۔ لوگ اس وقت جو فتنہ فساد ہوگا، ظلم ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، اس سے لوگ بڑے پریشان ہوں گے۔ دجال جو ہے وہ اپنی نفرتوں کا اظہار کر رہا ہوگا، اور اہل ایمان کا معاملہ یہ ہوگا کہ اہل ایمان ایک گھاٹی کے اندر محصور ہو جائیں گے، یعنی ایک وادی، ایک گھاٹی ہوگی، جزاک اللہ، اس کے اندر محصور ہو کے رہ جائیں گے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھاٹی کا نام بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، اس گھاٹی کا نام ہوگا وادی عفیق، اس میں مسلمان محصور ہو کے رہ جائیں گے، اور اسی گھاٹی سے دجال کے خلاف جہاد کرنے کے لیے مسلمانوں کے گروہ نکلیں گے۔ جو گروہ جائے گا مارا جائے گا۔ بھوک پیاس اور رزق کی اتنی تنگی ہوگی کہ کوئی مجاہد، کوئی غازی جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ اس کو کوئی چمڑا مل جائے تو اس کو پکا کر بھون کر جو ہے اس کو کھا کر اپنی پیٹ کی آنکھ بجھائے گا۔ اتنی تنگ دستی کا عالم ہوگا۔ اسی دوران جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ دیکھیں، عقیدہ ہو قرآن سے لیجئے اور حضور علیہ السلام کی سنت سے لیجئے، حدیث سے لیجئے۔ تو حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ آج اعتراض کرنے والا شخص کیا کہتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو غوث نہ پکارو، مددگار صرف اللہ ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اہل ایمان بھی تمہارے مددگار ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لوگوں چاہیے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور نافرمانی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو ایسی کئی آیتیں ہیں، لیکن یہ حدیث مبارکہ بالخصوص جو میں آپ کو آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جب مسلمانوں کا یہ حال ہوگا تو روایت میں آتا ہے فَبَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مِن مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ فِي السَّحَرِ، جب یہ وقت ہوگا تو آسمان سے ایک ندا ہوگی، ایک پکار آئے گی، اور پکار کیا ہوگی؟ لوگوں گھبرانا نہیں ہے، آتاکم الغوث، آتاکم الغوث، آتاکم الغوث، رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک غوث حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ کو غوث فرمایا، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے کسی بندے کے اوپر غوث کا اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اور اس پہ یہ شاہد حدیث ہے۔ اب کوئی اعتراض کرتا پھرے کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو
غوث نہ کہو تو بابا تم اپنی بات اپنے پاس رکھو کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کافی ہے، حضور کی حدیث ہمیں کافی ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، اولیاء کی شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیا، اور یوں بیان کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ یہ جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ مدحت اور ثنا تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اگر آج ہم محفلوں میں اور منبر و محراب پر اگر ہم اولیاء کی شان کو بیان کریں تو حضرات محترم یہ تو اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا جائے۔ اچھا، اولیاء بنتے کیسے ہیں؟ اولیاء ہوتے کون ہیں؟ حضرات محترم اس کا بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولیاء ہیں کون۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم جس پر ہو جائے وہی اس کا دوست بنتا ہے، وہی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی راتوں کی نیند چلے جاتی ہے، اسے بستر پہ نہیں بلکہ اس کو مصلی پہ رات گزارنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ اس آیت کا مصداق ہو جاتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ ان کے پہلو جو ہیں ان کی کروٹوں سے جدا ہوتے ہیں۔ ارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے مولا کی یاد منایا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، تو یہ نگاہ کرم ہوتی ہے۔ پھر حضرات محترم اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولیاء کی صفات کیا ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل کرتے ہیں، اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کے اندر گزارتے ہیں۔ اب ہم ایک آیت پر عمل کریں دوسری پہ عمل نہ کریں تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اگر اولیاء کی یہ شان ہے اور اولیاء سے ہم محبت کرتے ہیں تو اولیاء جو درس لے کر آئے ہیں وہ درس کیا ہے؟ وہ درس صبر اور شکر ہے، وہ درس جو ہے وہ قناعت ہے، وہ درس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ ریاضات ہیں، وہ مجاہدات ہیں، وہ اطاعت خدا ہے اور اطاعت رسول ہے۔ یہ ہے وہ درس کہ جو اولیاء کرام جو ہیں ہمیں دیتے ہیں۔ حضرات محترم انہی میں سے تعلیمات حضور سیدنا غوث العظم ہے۔ آج ضرورت ہے کہ جب ہم حضور غوث الورا کا نام لیوا ہیں، آپ کے مرید ہیں، آپ سے محبت کے دعویدار ہیں، آپ کی 11ویں شریف کرتے ہیں، ارے ایسی کیا محبت کہ صرف اور صرف دعوے کی محبت ہو؟ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم عمل کے قریب آ جائیں۔ جن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم مرید ہیں، ان کا اپنا حال پتہ ہے کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے؟ حضرات محترم حضور غوث الورا کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھا گیا کہ صحن کعبہ کے اندر ایک شخص ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا ہے اور اپنے رخسار کو خالی زمین ہے اور کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ رگڑ رگڑ کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے، اے مالک و مولا، اگر کل عبد القادر جیلانی کی بخشش نصیب میں نہ ہو تو مالک و مولا تو مجھے اندھا ہی اٹھائی ہو۔ اگر میرا کوئی عمل تجھے پسند نہ آئے تو مالک و مولا میری آنکھیں جو ہیں مجھے نابینا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے پیاروں کے سامنے مجھے شرمندگی ہو۔
حضرات محترم، یہ عاجزی اور انکساری ہے حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، جو کہ بچپن سے ولی ہیں۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر سب سے پہلے حضور غوث الورا کا ذکر کیا کہ جب حضور غوث الورا کی ولادت ہونے والی تھی تو آپ کے والد مکرم سید موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ نے یہ مشاہدہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضور غوث الورا کے گھر تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، 7 اولیاء کرام بھی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث الورا کے والد سید موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ کو کہ یا ابا صالح آتاک اللہ ابنن، اے ابو صالح اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے، وہو ولی و محبوبی، وہ میرا بھی محبوب ہوگا، اللہ کا بھی دوست ہوگا، اور وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ، ان قریب اس کی شان جو ہے، اس کی قدر و منزلت جو ہے وہ تمام اولیاء میں ایسی ہوگی کشانی بین الانبیاء والرسل، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء اور رسولوں کے درمیان میں شان عطا فرمائی، وہی شان تیرے بیٹے کی ہوگی۔ تو حضرات محترم، یہ غوث الورا کہ جو بچپن سے ولی ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں مالک و مولا عبد القادر کو معاف فرما دے، اگر معاف نہ فرما تو پھر کل بروز قیامت میری آنکھوں کی بینائی لے لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے پیاروں کے سامنے جو ہے مجھے شرمندگی کا سامنا ہو۔ حضرات محترم، حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی علمی خدمات ہیں، اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ہدایت کا سامان چھوڑ کے گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم صرف 11ویں شریف کے اوپر اتفاق کر کے بیٹھ گئے۔ ارے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات فرمائی ہیں، جو تصنیف فرمائی ہیں، وہ بھی ہمارے گھروں میں آنا چاہیے۔ یہ بھی 11ویں شریف منانے کا طریقہ کار ہے کہ ہاں اب 11ویں شریف آ گئی تو غوث پاک کی تصانیف جو ہیں ہم اپنے گھر لے کر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ پیران پیر دستگیر ہمارے لیے کیا روشن ملفوظات چھوڑ کے گئے ہیں۔ آپ کی متعدد کتابیں ہیں جو آرام سے مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، فارسی زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا ہوا ہے۔ آپ کی ایک کتاب ہے، آپ سے منسوب ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، ایک کتاب ہے فتح الربانی، ایک کتاب ہے فتوح الغیب، ایک کتاب ہے سر الاسرار، ایسی اور کتابیں آپ کی موجود ہیں۔ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی تصانیف کا ہم مطالعہ کریں۔ چنانچہ انہی تصانیف کا مطالعہ کیا گیا تو حضرات محترم حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ملفوظات ہیں اور تعلیمات ہیں، ان میں سے ایک خاص موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی، وہ ہے عجب۔ عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، اور خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ خود پسندی یہ ہوتی ہے کہ شعوری طور پہ لا شعوری طور پہ کوئی شخص یہ گمان کرے کہ جیسے میرا گھر ہے ایسا کسی کا گھر نہیں، جیسا میرا لباس ہے ایسا کسی کا لباس نہیں، جیسی میری گاڑی ہے، میرا موبائل ہے، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، وہ سمجھے بس یہ میرے پاس ہے، ایسا کسی کے پاس نہیں۔ اسے کہتے ہیں خود پسندی، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حضور غوث الورا اسی ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ایک واقعہ بیان کیا، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ رات بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے، ایک رات پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، بڑا مزہ آیا،
کہ میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں آج سجدہ ریز رہا ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ جب صبح کا وقت ہوا نا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، اور جملہ کیا تھا؟ جملہ تھا نعم الرب رب ابراہیم، کہ جیسا ابراہیم کا رب ہے نا ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ کیا تھا؟ اور جیسا ابراہیم اللہ کا بندہ ہے ایسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات ان کے منہ سے جو ہے وہ نکل گئی۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اچھا، جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کی تھوڑی سی بھی بات پر اللہ تعالیٰ فوراً گرفت کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے یہ جملہ نکلا نا کہ جیسا رب کا بندہ ابراہیم ہے ایسا کوئی نہیں، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ اللہ کی قربتوں کے اندر رہنے والے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، لیکن آپ کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ حضور غوث الاعظم نے اس کو بیان کیا۔ اگلا دن آیا، آپ کی یہ عادت کریمہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کہ کبھی بھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے، جب تک کوئی مہمان نہ ملتا تب تک کھانا نہیں کھاتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو ایز اے مہمان جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھیجا۔ اچھا، وہ تھے فرشتے انسانی صورت میں آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑے خوش ہوئے، پہلے سے بڑے خوش تھے، کہنے لگے کہ آج ہم آپ کی دعوت کریں گے، فلاں جگہ باغ ہے، تھوڑا دور تھا، ہم وہاں جائیں گے، وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ ہے، وہاں پر ہم بیٹھیں گے، کھانا تناول کریں گے، بہت اچھا کھانا ہوگا، یعنی کافی تعریفیں کی۔ یعنی ہمارا بھی زندگی میں ایسا ہے نا کہ اگر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں بھائی ہم آپ کی دعوت کریں گے تو پھر ایک عزت بات آ جاتی ہے کہ اب دعوت اچھی کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی جو آپ کو خوشی تھی دل کے اندر کہ میں نے رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزاری، تو اس خوشی کے غلبے میں آپ نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ آئیں آپ وہاں پر چلیں ہمارے ساتھ۔ وہ دونوں شخص ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہو لیے جو فرشتے تھے، جانے لگے، باغ پہ پہنچے۔ وہاں پہنچے تو نہ وہاں پہ کھانا تھا نہ میٹھے پانی کا چشمہ تھا، یعنی جو ابراہیم خلیل اللہ نے اہتمام کیا تھا وہ چیز تھی نہیں۔ اب آپ بڑے شرمندہ ہوئے کہ میں تو ان کو اتنی دور سے کہہ کے لایا ہوں کہ بھائی وہاں پہ چلو، کھانا موجود ہے، میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، ہم آرام سے بیٹھ کے دعوت کریں گے، کھانا تناول کریں گے، لیکن اے باری تعالیٰ معاملہ کیا ہے؟ کیا میں کسی اور جگہ آ گیا ہوں؟ وہ جگہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مشتبہ ہو گئی، آپ کو وہ میٹھے پانی کا جو چشمہ نظر ہی نہیں آتا۔ دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک و مولا تو وہ جگہ مجھے ملا دے تاکہ مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا، اے ابراہیم یہ جو تیرے 2 مہمان ہیں نا تو ان سے دعا کروا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، اے مہمانوں تم دعا کرو۔ انہوں نے جیسے ہی دعا کی کھانا بھی آ گیا، اور جیسے ہی دعا کی وہ میٹھے پانی کا چشمہ بھی آ گیا۔ اب یہ واقعہ حضور غوث الاعظم نے بیان کیا، اور اس کے بعد اپنے کمنٹس ڈالتے ہیں، اپنے کمنٹس فرماتے ہیں لوگوں دیکھو کہ یہ فعل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ بندوں میں سب سے بہترین بندہ جو ہے وہ ابراہیم ہے، تو رب کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ کیوں؟ کہ اس میں خود پسندی کی مہک آتی ہے، اس میں خود پسندی کی مہک آتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کی اس بات کو گوارا نہیں کرتا تو ہم جیسا کوئی حقیر ہو وہ خود پسندی کرے تو رب کو کیسے پسند آ جائے گا؟ تو حضرات محترم، یہ خود پسندی ہمیں چاہیے اپنے اندر سے نکال دیں۔ ہمارے پاس علم ہو، دولت ہو، شہرت ہو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہوں، جملہ وہی ہونا چاہیے کہ جو جملہ
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، ارے جو کچھ بھی میرے پاس ہے، مال ہے، اولاد ہے، دولت ہے، علم ہے، شہرت ہے، ارے جو کچھ بھی ہے میرا کچھ نہیں ہے، یہ تو سب میرے رب کا فضل ہے، کیونکہ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ پھر حضرات محترم، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے ایک تعلیم ہے حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور یہ برتاؤ اپنے گھر کے باہر سے شروع نہیں کرنا ہے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اور اپنے گھر میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ بندہ اچھا برتاؤ کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کرے، اولاد کے ساتھ کرے، عزیز و اقربا کے ساتھ کرے، غربا مساکین کے ساتھ کرے، دوست احباب کے ساتھ کرے، اپنے پڑوس میں کرے، اپنے محلے میں کرے، پورے معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار بن کر سامنے آ جائے۔ یہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات ہے۔ آپ نے غنیت الطالبین کے اندر پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے حسن اخلاق کے اوپر۔ حضرات محترم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں، بعض اوقات انسان حسن اخلاق میں اچھا ہوتا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے، لوگوں کا ادب کرتا ہے، بد زبان اور بد اخلاق نہیں ہوتا، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیفیں نہیں پہنچاتا پھرتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو وہ درجہ اور وہ قرب نصیب ہوتا ہے کہ ایک شخص ساری رات اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتا ہو، صائم الدہر ہو، روزانہ روزہ رکھتا ہو، جتنا ثواب اس کو دیا جائے گا جو حسن اخلاق کا پیکر بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ حسن اخلاق کی برکت ہے۔ پھر آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کے اندر اپنے جد امجد حضرت علی حیدر کرار کا ایک واقعہ لے کر آئے۔ اچھا، حضور غوث اعظم جو ہیں وہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین سید جیسے خواجہ اجمیر بھی ہیں۔ نجیب الطرفین سید یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے والدہ کی طرف سے ایک طرف سے حسنی ہو، ایک طرف سے حسینی ہو۔ آپ خود فرماتے ہیں انا الحسنی والحسینی، میں حسنی بھی ہوں اور حسینی بھی ہوں۔ وہ مشہور اسمی عبد القادر، اور میرا مشہور نام جو ہے وہ عبد القادر ہے۔ آپ اپنے جد امجد کا ایک واقعہ لے کر آئے غنیت الطالبین کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حیدر کرار ایک مرتبہ اپنے در دولت کے اندر ہیں کہ اپنے غلام کو اپنے آواز دی۔ اب دیکھیں حسن اخلاق کیا ہوتا ہے۔ اپنے غلام کو ایک آواز دی، ایک آواز دی اس نے نہ سنا، دوسری آواز دی اس نے وہ بھی نہیں سنی، تیسری آواز دی، کوئی دور نہیں تھا، تھوڑے فاصلے پر تھا، بیچ میں ایک پردہ تھا، وہ بھی نہیں سنی۔ حیدر کرار پھر اٹھ کے گئے وہاں پر، اس کے بعد دیکھا تو وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ حیدر کرار نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، کہ تمہیں میرے غلام آواز نہیں آئی میری؟ کہہ رہا حضرت آئی تھی، سنی بھی تھی، لیکن میں نہیں آیا۔ پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں آئے؟ کہا حضرت مجھے پتا ہے سالوں سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میری کسی بات پہ آپ نے مجھے سزا دی ہی نہیں، میں اس بات میں امن اور سلامتی محسوس کرتا ہوں کہ جو میرا مولا ہے وہ میری گرفت نہیں فرماتا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج حضرات محترم ہم اس جگہ پر ہوں، اگر ہمارا ملازم ہو، ارے گھر کا کوئی افراد ہو اور ہم اس کو آواز دیں اور وہ ہماری بات نہ سنیں تو ہمیں کتنا غصہ اور جلال آ جائے گا۔ لیکن حیدر کرار کو دیکھیں کہ وہ ان کا غلام ہے، جب اس نے یہ جملہ ادا کیا آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ حسن اخلاق کے پیکر ہیں۔
حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پھر حضرات محترم حضور غوث الورا کی تعلیمات تو خیر بہت سے نکات ہیں، جیسے کہ خود پسندی میں نے بیان کیا، حسن اخلاق، ایک ہے شکر۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ وہی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شکر باللسان بھی ہو، وہ شکر بالقلب بھی ہو، وہ شکر بالاعمال بھی ہو، اس کی زبان ہو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، وہ دل سے بھی اللہ کا شکر گزار ہو اور اپنے عمل سے بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہو۔ ایک واقعہ آپ لے کر آئے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک پتھر تھا، چھوٹا سا پتھر، اور اس میں ایک وافر مقدار میں چشمہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ پتھر تو چھوٹا سا ہے لیکن اس میں اتنا زیادہ پانی آ رہا ہے چشمے کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے میرے نبی تو خود ہی سے سوال کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو گویائی عطا فرمائی۔ وہ پتھر سے جب پوچھا گیا، پتھر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو مجھ سے پانی جو جاری ہے نا، یہ اس وجہ سے جاری ہے کہ میں نے اللہ کا کلام سنا ہے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جو جہنم کا ایندھن ہوگا نا وہ پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے، لہٰذا میں اللہ کی بارگاہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ پانی نہیں بلکہ میرے آنسو ہیں جو بہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، مالک و مولا اس کی بخشش فرما دے، اس کو تو جہنم کی آنکھ سے محفوظ فرما۔ وہاں سے چلے گئے، کچھ دن بعد دوبارہ وہاں پر آئے، دیکھا جتنا پانی پہلے بہہ رہا تھا اس سے زیادہ یعنی دگنا جو ہے پانی بہہ رہا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ میں نے تیری بخشش کروا دی، اب بھی تو رو رہا ہے اور تیرا رونا جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو وہ پتھر جو ہے عرض کرتا ہے، ارے پہلے جو میں روتا تھا وہ میں رب کی خشیت میں روتا تھا، اور اب جو میرا رونا ہے وہ رب کی بارگاہ میں شکر گزاری کے لیے روتا ہوں، شکر گزاری کے لیے روتا ہوں۔ حضرات محترم، ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے بھی رب کی بارگاہ میں یعنی شکر گزاری میں آنسو بہانا تو دور کی بات ہے، کبھی خوف الہی میں بھی ہم نے آنسو بہائے؟ تقاضا یہی ہے بندگی کا کہ خشیت الہی ہو، شکر الہی ہو، ہمیں چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہایا کریں۔ یہ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات ہے۔ حضرات محترم، بہت کچھ بیان کرنے کے لیے ہے لیکن وقت جو ہے وہ جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کے بڑے فوائد ہیں، ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد ان فوائد کو دیکھیے کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید، تجھے کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان قریب تیرے دشمن سے میں خود لڑنے والا ہوں۔ حضور غوث الورا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا میرے مریدوں پر وہ کرم ہے کہ جو شخص میرا مرید ہوگا، اللہ تعالیٰ جب تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک وہ اپنے برے عمل کے اوپر سچے دل سے توبہ اور تائب نہ ہو جائے۔ اور حضرات محترم، حضور غوث الورا کی غلامی میں اگر کوئی راسخ ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کریم وہ ہم سب کو اس غلامی میں راسخ فرمائے، ہمیں خوب خوب نیاز و نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 11ویں شریف کی محفلوں کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ہمیں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔